الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ پروگرام میں کتاب الغسل چل رہا تھا اور ہم نے اس کی آخری ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور آج سے انشاءاللہ کتاب الحیض کا آغاز ہوگا، یعنی اس چیپٹر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حیض سے متعلقہ احادیث مبارکہ ذکر کریں گے۔ یہ ہم بارہا وضاحت کر چکے ہیں اور بار بار اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ کچھ نئے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو جان لے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حدیثی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، ہر حدیث جمع کرنے والے محدث نے ایک موضوع سے متعلق تمام احادیث کو ایک مقام پر جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے نزدیک جو جو حدیثیں ان کو بہتر محسوس ہوئیں، ان کے معیار پہ پوری اترتی محسوس ہوئیں، اس کو انہوں نے ذکر کر دیا، اور لاکھوں حدیثیں ایسی تھیں جو اسی موضوع سے متعلق تھیں، ان کو چھوڑ دیا۔ ایسے پھر دوسرے محدث کچھ اور حدیثیں لے لیتے ہیں، کوئی اور حدیثیں لے لیتے ہیں۔ اس طرح یوں ضرور ہوتا ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر کتاب الغسل بخاری میں پڑھیں گے تو غسل سے کے مسائل سے متعلق ہر حدیث موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے، لہذا اگر آپ صرف اس کا کتاب الغسل پڑھیں گے تو غسل سے متعلق لاکھوں سوالات آپ کے ذہن میں رہیں گے اور اس کا جواب بخاری شریف کی حدیثیں نہیں دے سکیں گی، کیونکہ وہ تمام حدیثیں اس موضوع سے متعلق جمع نہیں کی گئی ہیں۔ اسی طرح کتاب الحیض میں، اور اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور اس کو سب کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی بخاری میں ہے تو مجھے دکھائیں پھر میں مان لوں گا، تو بخاری میں ہر چیز کا بیان ہے، پہلے یہ ثابت کر کے بتائیں پھر بخاری میں دکھائیں۔ تو بخاری میں ہر چیز کا بیان ہے ہی نہیں۔ میں نے غسل کی حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی، کتنے مسائل تھے غسل کے جن کی طرف اس بخاری میں موجود احادیث نے اشارہ کیا، گنتی کے چند مسائل تھے جن کے اوپر اشارہ ہوا، حالانکہ بے شمار غسل کے ایسے مسائل ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ بھی ہیں، لیکن کوئی بہت ساری حدیثیں اس بخاری میں موجود نہیں جو ان مسائل کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس سے یہ عوام الناس اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ مطالبہ بالکل بھیجا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے ثبوت کے سلسلے میں ہم یہ دعویٰ کریں یا مطالبہ کریں کہ جی ہمیں پہلے بخاری میں دکھا دیں پھر ہم مان جائیں گے۔ تو اگر غسل سے متعلق بہت سارے مسائل کے سلسلے میں کوئی آپ سے کہے کہ بخاری میں دکھائیں تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، تو کیسے دکھائیں گے پھر آپ؟ اور اگر نہیں دکھا سکیں گے بخاری میں تو کیا مطلب وہ غسل کے ان مسائل کے سلسلے میں اس شخص کو رعایت مل جانی چاہیے؟ لازم بات ہے کہ نہیں، صرف ہمارا دین بخاری کے اندر مقید ہو گیا ہے، دیگر احادیث کریمہ بھی جو مختلف کتب میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں آپ ضرور رکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ کتاب الحیض بیان فرمائی، تو اس میں بھی ایسے ہوگا کہ حیض سے متعلقہ احادیث کریمہ لے کر تو آئیں گے، لیکن حیض کے سینکڑوں مسائل ہیں، بلکہ اگر میں ہزاروں کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا، اور یہاں پر حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں سے ان سینکڑوں مسائل میں سے میرے خیال میں گنتی کے آپ 20-30 مسائل نکال سکیں گے، بس اس سے زیادہ یہ حدیثیں اس کے اوپر ان کی نشاندہی نہیں کر رہی ہوں گی۔ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے ہمیں یا تو فقہ کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، یا اگر آپ حدیثوں کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سینکڑوں کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ایک آپ کو خلاصہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے بھائی بہن ذرا فقہائے کرام کی خدمت دین کا بھی اعتراف کریں، اور اگر آپ ہو سکے تو شکریہ ادا کر لیں ان کا غائبانہ طور پہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ جو کام ہماری ضرورت کا تھا، ہمیں مشقت میں مبتلا کیے بغیر ہمارے فقہائے کرام کر گئے۔ انہوں نے پورے قرآن کو اپنے سامنے رکھا، حدیث کی ساری کتابیں اپنے سامنے رکھیں، لاکھوں حدیثیں اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کر کے خلاصے کے طور پہ کتب میں لکھ گئے کہ بھئی یہ اس حدیث قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، جو بہت آسانی سے اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اصل ماخذ کی طرف چلے جائیں، اور اگر ہم پر اعتماد ہے تو آپ اس مجموعے کو دیکھیں، یہ قرآن و حدیث سے نکالا ہوا مجموعہ ہے، اور وہ فقہ کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو فقہ کی کتابوں میں جتنی تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور ہر پہلو پر کلام ہوگا، نہ قرآن میں ایسا ہے نہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ قرآن کوئی ناقص ہے یا حدیث کوئی میں نقص ہے، ایسا نہیں ہے،
بلکہ قرآن کے اندر ہر چیز کا تقریباً اجمالی بیان ہے، تفصیل تو ہے ہی نہیں، اور اگر حدیثوں میں تفصیل ہے بھی تو وہ تمام مفصل حدیثیں ایک ہی کتاب میں جمع ہوں یہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا مختلف کتب میں وہ احادیث مبارکہ موجود ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے فقہا ان حدیثوں کو رکھتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کو، تابعین کے اقوال کو، ان کے اعمال و افعال کو سامنے رکھتے ہیں، اس موضوع سے متعلق قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہیں، اب مطالعہ شروع کرتے ہیں، ساری آیتیں دیکھیں، حدیثیں دیکھیں، پھر بھئی یہ اس سے ایک نتیجہ یہ نکل آیا، دوسرا یہ نکلا، تیسرا مسئلہ یہ نکلا، چوتھا مسئلہ یہ نکلا، ہزارہا مسائل نکال کے لکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ پھر آپس میں بحث شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فرضی مسئلہ آ گیا کہ اگر کسی شخص کی آنکھ سے خون نکلا اور آنکھ کے اندر ہی رہا، باہر نہ نکلا، وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، حدیث اٹھا کے پڑھ لیں، اس مسئلے کا جواب براہ راست انہی الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی وہ فرضی کویسچنز بناتے ہیں اور پھر جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ان کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو فقہا کی یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، اور ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک دو نہیں، لاکھوں ایسے مسائل کہ جو قرآن میں حدیث میں براہ راست موجود نہیں تھے، انہوں نے ان کو خود ہی وضع کیا، ان کو بنایا کہ بھئی اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے کیا ہوگا۔ پھر آپس میں بحثیں کی، اور بحث کرنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ان کے حل بھی لکھ گئے۔ تو اب شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جو کتب فقہ میں موجود نہ ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کتب فقہ میں موجود یا اصول فقہ کی کتابوں میں موجود کسی اصول سے حل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ ہماری کوتاہی ہوگی کہ ہمیں اس کا حل نہ ملے تو ہماری کوتاہی ہے، ورنہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے بہت بڑا کام لیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حیض کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پہلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے بہنا، سیلان جس کو عربی میں کہتے ہیں بہنا، اور شرعی طور پر حیض ایک ایسے خون کا نام ہے جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے۔ رحم کو بچہ دانی بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک آٹومیٹک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ جب عورت حالت صحت میں ہوتی ہے اور اس کو حمل نہیں ٹھہرا ہوتا تو اس کے رحم سے ایک بلڈ ہر مہینے آتا ہے، اور اس کی مدت بھی ہوتی ہے، میں آپ عرض کرتا ہوں، اور وہ صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اور جب پیگننٹ کوئی بہن ہو جاتی ہیں تو یہی خون حیض اس بچے کی غذا بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رحم کا منہ جب تک کھلا ہوتا ہے حیض آتا رہتا ہے، پھر جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے تو اب خون حیض تو باہر نہیں آ سکتا، لہذا حیض رک جاتا ہے۔ تو حیض کا رک جانا ہی یہ پیگننٹ ہونے کی علامت بھی بن جاتا ہے، اور پھر 6 مہینے یا 9 مہینے جتنا بچہ پیٹ میں رہتا ہے یہی خون حیض اس کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غذا بنتا رہتا ہے، اور بچے کے اعضاء اسی سے بنتے ہیں۔ ایسا زبردست نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صناعت کے اور اس کی قدرت کے قربان جائیے کہ ماں کے شکم میں کوئی بنانے والا موجود نہیں ہے، کوئی تراشنے والا موجود نہیں ہے، آٹومیٹک طور پر، یعنی ہے تو اللہ تعالی ہمارا صانع ہے، وہی سب یہ کام کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسے بنانے والے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ بنا رہے ہوں اور آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں، یار ہاتھ ایسا کر دو، پاؤں ایسا کر دو، نہیں یہ بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، ایسا کرو نہیں۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کس قدر کامل ایک اللہ تبارک و تعالی کی صناعت کا مجموعہ ہوتا ہے، جو اس کا سر ہے، اس پہ دماغ بھی ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ناک ہے، سانس لے رہا ہے، اور باڈی کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں اس کے وہ تمام کے تمام ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے نفیس انداز سے وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب نشو و نما ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو ویسے ویسے اس کے اعضاء بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، اتنے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو پیدا فرما رہا ہے۔ تو کبھی ممکن ہو سکے تو یہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد دنیا مال متاع فلمیں ڈراموں سے ذرا ہٹ کر تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعت پر بھی غور کر لیا کریں۔ مطلب ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ایسا کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنے کی غرض سے ان چیزوں پہ بھی غور کیا کریں کہ کس طریقے سے ایک آٹومیٹک نظام ہے باڈی کے اندر
کہ ایک تیار بچہ باہر نکل آتا ہے، ماشاءاللہ تیار ہو کر آتا ہے. ہم کارخانے میں کوئی چیز بناتے ہیں تو کتنے لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ذہن کام کرتے ہیں، اور کس قدر کیسی کیسی کیلکولیشن ہوتی ہے، کتنا پیپر ورک ہوتا ہے، تب بھی جو چیز بن کر آتی ہے وہ اس قدر کامل نہیں ہوتی ہے، نقص ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اس میں اور نقص ظاہر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس طرح ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں پیدا فرماتا ہے، ایسا ایک بچہ پوری کائنات کی مخلوق انسان اور جنات مل کر بنا کر دکھائیں تو کمال ہے. جس میٹیریل کا یہ بچہ بنا ہوا ہے، جس طریقے سے گوشت ہے، کھال ہے، فیٹ ہے، اور جگر ہے، پھیپڑے ہیں، قلب ہے، دماغ ہے، اللہ نے رکھا ہے، کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں. بہرحال تو یہ ضمن بات آ گئی. تو حیض جو ہے یہ ماہانہ جس رحم سے خارج ہونے والا بلڈ ہے، اس کو حیض کہتے ہیں. اس کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے. 3 دن سے کم آئے تو وہ حیض نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ یہ 10 روز آ سکتا ہے. 10 روز کے بعد جو بھی آئے گا وہ سب استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا. اور ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان کم از کم 15 دن کا گیپ لازم ہے. یہ جو 15 دن ہوتے ہیں ان کو طہر کے ایام کہتے ہیں، یا اردو میں پاکی کے ایام کہتے ہیں، کہ پاکی کے ایام لازم ہیں. تو 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا گیپ ضروری ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کو 5-6 دن حیض آیا، ان کی بہن کی عادت ہے، اور پھر بلڈ بند ہو گیا، پھر ابھی اس بند ہونے کے بعد انہوں نے غسل وغیرہ کیا، نمازیں شروع کر لیں، 10 روز کے بعد یہ 11ویں روز 12ویں روز پھر دوبارہ آ گیا، تو یہ یقیناً کیونکہ ابھی 15 دن پورے نہیں ہوئے تو پھر یہ بیماری کا خون کہلائے گا، یہ حیض نہیں ہوگا. باقی اس کے اور بہت کثیر احکام ہیں جو آپ ہمارا پروگرام احکام شریعت اگر ملاحظہ فرماتے ہیں تو اس میں ہم انشاءاللہ اس میں بیان بھی کیے ہیں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے، پھر موقع ملے گا تو اس میں بیان کرتے رہیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حیض کے سے متعلقہ احادیث کریمہ کے ذکر سے پہلے ایک آیت کریمہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ حیض ایک گندگی ہے، یہ مطلب نجاست ہے، اور پس تم عورتوں سے جب ان کے حیض کے ایام ہوں تو عورتوں سے دور رہو. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حالت حیض میں زوجہ کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے. لہٰذا یاد رکھیں یہ نص قطعی سے چونکہ ثابت ہو گیا کہ حالت حیض میں تعلق قائم کرنا، زوجہ قریب جانا یہ حرام ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ منع فرما دے تو اس کی مخالفت کرنا حرام ہوتا ہے. اور واضح آیت ہے، اس میں کسی مجتہد کو اپنے رائے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کی وضاحت کے لیے وہ اپنی ان کو کوئی گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور جب کوئی آیت اتنی واضح ہو کہ مجتہد بھی اس کی وضاحت کے لیے کچھ کلام کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے تو ایک نص قطعی بن جاتی ہے. اسے کہتے ہیں نص قطعی. قطعی آیت ہے، یعنی قطعی کے مقابلے میں آتا ہے ظنی. ظنی شے اسے کہتے ہیں جس میں ہم اپنے رائے کا ہمارا دخل ہو سکتا ہے، لیکن قطعی چیز وہ ہے کہ وہ خود اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو وضاحت کے لیے ہماری رائے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اگر قرآن پاک کی کسی ایسی آیت سے مسئلہ ثابت ہو کہ جو بالکل قطعی ہے تو پھر وہ بہت سخت مسئلہ ہوتا ہے، وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے. اور ظنی کوئی ایسا مضمون ہے آیت کا، اس سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ وجوب کے درجے میں ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ سمجھ لیں فرض ہے کہ حالت حیض میں عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے. لہٰذا اگر کوئی اس کو نظر انداز کر کے تعلق قائم کرتا ہے، ایسے ہمارے پاس سینکڑوں مسائل آتے ہیں، میلز میں لوگ پوچھتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی، اس طرح کہ کیا حکم ہوگا. تو یاد رکھیں کہ اس میں اگر کسی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حلال سمجھ کر ایسا کیا، جیسے بعض جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں منع کیا جائے تو بولتے ہیں ارے یار سب چلتا ہے، خدا نہ خواستہ ایسے بولیں تو اگر کسی نے بولا کہ جی یہ حلال ہے، میں حلال سمجھ کے ایسے کر رہا ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام بیان فرمایا، ہم کہتے ہیں حلال ہے، تو ہم گویا کہ قرآن کے مضمون کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار قرآن کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی اس کو حرام اور ناجائز سمجھ کے کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ طبعی تقاضا غالب آ گیا اور اس سے غلطی ہو گئی، اب نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ توبہ واجب ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کرے.
اور اس میں دونوں فریقین توبہ کریں گے، مرد بھی کرے عورت بھی توبہ کریں، اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیثوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب قائم کیا ہے کہ باب کیف کان بدء الحیض، کہ حیض کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کا باب۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ یہ وہ چیز ہے، یعنی حیض وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی بیٹیوں کے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ ان کے اوپر، یعنی عورتوں کے لیے یہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گویا کہ بیان فرمایا کہ یہ حیض جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہے یا کوئی اور کوئی ایسی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے نظام کو، عورت کے جسم کے نظام کو بہترین طور پر تخلیق فرمایا ہے، اور اس کے لیے جو ایک صحت مند عورت ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح بچے کی غذا کا چونکہ اہتمام فرمانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قائم کیا۔ اس میں مزید ابتدا کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات انہوں نے ضرور لکھی ہے، کہتے ہیں کہ کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ بنون اصل لفظ ہے، بنون مینز بیٹے یا ہماری نسل۔ پھر جب اس کو مضاف کرتے ہیں تو یہ بنو بن جاتا ہے، نون گر جاتا ہے، بنون تھا، نون گیا، بنو اسرائیل۔ پھر اس کو ہم کبھی بنی اسرائیل بھی کہہ دیتے ہیں، وہ پھر کسی خاص وجہ سے واو یا سے بدل جاتی ہے تو بنی اسرائیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک حصہ آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی بڑی حدیث کا کوئی چھوٹا سا حصہ امام بخاری ذکر فرماتے ہیں تو اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ یہ تعلیق بخاری، تعلیقات بخاری بڑی مشہور ہیں۔ تو اس میں یہ اصل میں مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اس سے یہ تعلیق اٹھائی گئی ہے، یعنی اس میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ امام بخاری نے وہاں سے ایک چھوٹا سا یہ حصہ جو لیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کس حدیث سے حصہ اٹھایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے تھے، بس عورت کا کوئی دوست ہوتا تھا، یعنی وہ فرینڈ شپ کرتی تھی، وہ اپنے دوست کے لیے عمدہ لباس پہن کر لمبی نماز پڑھتی تھی، پھر ان عورتوں کے اوپر حیض کو مسلط کر دیا گیا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کو اسی طرح مؤخر کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤخر کیا ہے۔ مؤخر مینس پیچھے کرو، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جان بوجھ کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھی، فاسد خیال ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حیض کو مسلط کر دیا۔ جب حیض میں ہوتی تھی تو وہ آ ہی نہیں سکتی تھیں، اور اس طرح وہ گناہ کے سلسلے رکتے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیچھے کیا، ان پر حیض مسلط کر کے ایسی عورتوں کو تھوڑا پیچھے رکھیں تاکہ مردوں سے ان کا اختلاط نہ ہو۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔